الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا وصحبہ وبارک۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، رمضان المبارک کی 20 تاریخ جب آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ایک منفرد شخصیت اسلام کی ایک اعلیٰ شخصیت، ایک ممتاز اور بلند و بالا شخصیت ہمارے ذہنوں میں گھم جاتی ہے، اور وہ شخصیت کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ اس رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کو ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بلند و بالا اور بہت ہی اونچی شان والا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کا نام ہی اس طرح رکھوایا کہ جس کے اندر آپ کی علو شان، بلند شان اس کے آپ کی ظاہر ہوتی ہے۔ علی کس کو کہتے ہیں؟ علی علو سے بنا ہے، علو کے معنی بلندی کے آتے ہیں۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو بلند و بالا ہے، اور اونچی شان والی ذات کو علی کہتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام ہی ایسا رکھوایا کہ نام ہی سے آپ کی بلندی کا اظہار ہو رہا ہے، کہ جب نام کی بلندی کا اظہار ہو رہا ہے تو جب نام اتنا بلند ہے تو بھی ذات کی بلندی کا کیا عالم ہوگا، ذات کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بہت ہی بلند و بالا شان رکھی ہے۔ احادیث شریفہ میں ہم کو کثرت سے آپ کی اونچی شان کے تعلق سے ہم کو احادیث میں، ہم کو روایتوں میں ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو حضور علیہ السلام کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، جو والہانہ یہ الفت اور چاہت تھی، اس کا اندازہ ہم کو احادیث شریفہ سے ہم کو ملتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا۔ ومن سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی گلوچ کیا، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے علی، تمہاری محبت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اے علی، تم سے صرف ایمان والا ہی محبت کر سکتا ہے، منافق تم سے دشمنی رکھے گا، تمہارے منافق کے دل میں تمہاری محبت نہیں آ سکتی، اور ایمان والے کے دل میں تمہاری بغض اور کینہ نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہوئے یہ کلمات فرمائے، اللہم والی من والا ہو، اے اللہ جس کو جو علی کو دوست رکھتا ہے تو بھی اس کو دوست رکھ، وابغض ہو وابغض من ابغضہ ہو، جو علی کو دشمن رکھتا ہے، علی کے تعلق سے دل میں کینہ رکھتا ہے، اے اللہ تو بھی اس کا دشمن ہو جا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک، آپ کی ذات، آپ کی محبت یہ ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کا نام مبارک یہ دلوں کو قرار دلانے والا ہے، جانوں کو سکون پہنچانے والا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ آپ کے نام مبارک سے زبان میں چاشنی اور زبان میں شیرینی اور حلاوت آتی ہے۔ آپ کا نام مبارک یہ اسلام کی طرف عکاسی کرتا ہے، اسلام کی محبت کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست علی اس کے دوست، جس کا میں مددگار علی اس کے مددگار، جس کا میں قریبی علی اس کے قریبی۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا تک فرما دیا، اور ایک حدیث میں یہاں تک فرما دیا کہ اے علی، لحمی و لحم کا واحد، یعنی میرا گوشت تمہارا گوشت ایک ہے، میرا خون تمہارا خون ایک ہے، میرا پوست تمہارا پوست ایک ہے۔ کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام کا خاندان قبیلہ ایک ہی تھا۔ حضور فرما رہے ہیں علی، تمہارا میرا قبیلہ ایک، تمہارا میرا خاندان ایک، تمہارا میرا یہ شجرہ ایک، اور تمہارے اجداد میرے اجداد ایک، اور تمہارا اسلام میرا اسلام ایک ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی یہ
فضیلت ظاہر فرمائی۔ اور پھر یہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ جو بلند و بالا ذات ہوتی ہے، جو علو شان رکھنے والی ذات ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملات بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات بھی اس کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ جلالت مقامی کو ہم اگر دیکھیں، آپ کے مقام و مرتبے کی جلالت کو دیکھیں تو ہم کو اندازہ لگتا ہے آپ کا ہر معاملہ انوکھا ہے، آپ کا ہر معاملہ یہ منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے کیا آتا ہے، جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہی تھی، طواف کر رہی تھی، درد ذہ ہوتے ہیں، زچگی کے درد شروع ہو جاتے ہیں، تو حرم کعبہ میں یا ایک روایت کے اعتبار سے کعبۃ اللہ کے اندر آپ کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پر زچگی ہوتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ کی ولادت ایک روایت کے اعتبار سے آتا ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو غور فرمائیے، جس کی ولادت حرم کعبہ میں ہو رہی ہے، جس کی ولادت کعبے کے اندر ہو رہی ہے، تو اب اس کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی ولادت کے بعد ابتدائی مرحلے میں ہی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی پرورش میں لے لیا، اپنی نگرانی میں لے لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے یہاں کثرت سے ان کو اولاد تھے، اس وجہ سے آپ نے حضرت ابو طالب سے کہہ کر آپ نے حضرت علی کو اپنے نگرانی میں لے لیا۔ تو آپ اپنی نگرانی میں رکھ کر آپ کی پرورش فرماتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں، آپ کو تعلیم دیتے ہیں، اور یہی تعلیم کا، یہی تربیت کا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے دروازے ہے۔ اور اگر جس طرح کے شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے آنا پڑتا ہے، اسی طرح اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو علی کی محبت لے کر آؤ، علی کی عظمت لے کر آؤ، علی کی چاہت لے کر میرے پاس آؤ گے تو تم کو علم کی خیرات بھی ملے گی، علم کی بھلائی بھی ملے گی، علم کی تم کو کثرت بھی تم کو حاصل ہوگی۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ کیا آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اظہار فرمایا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بچپنے کی حالت میں ہیں، 8 سالہ آپ کی عمر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوشنبے کے دن، پیر کے دن آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، اور منگل کے دن آپ نے اسلام کے دامن سے آپ وابستہ ہو گئے، اور فوراً اسلام حلقہ بگوش اسلام ہو کر مشرب اسلام ہو گئے۔ اور یہی نہیں تو اسی وجہ سے تو علماء نے کہا ہے، اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بچوں میں اگر سب سے پہلے ایمان لانے کا اگر شرف کس کو اگر ملا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ علماء نے اس کی توجیہ بیان فرمائی، تطبیق دیا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے آپ ایمان لانے کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ پیر کے دن حضور نے اظہار نبوت فرمایا، منگل کو آپ ایمان بھی لے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کا شرف بھی آپ نے حاصل کیا، کہ سب سے پہلے بچپن میں حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف اور یہ اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور پھر کیا آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ان کے علو شانی کو دیکھ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگر گوشہ، اپنے دل کے ٹکڑے، جس کو آپ بذاتم منی فرمایا کرتے تھے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے نکاح میں دے دیا اور آپ سے نکاح کروایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پیامات آئے تھے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی مشیت میں یہ بات تھی، اس کی حکمت میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ گھر کا خزانہ گھر ہی میں رہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ کہ حضرت علی سے بی بی فاطمہ کا نکاح کروایا جائے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرایا گیا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اے علی، ہر نبی کی پشت کو ہر نبی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کی پشت میں رکھا ہے، لیکن میری اولاد اے علی تمہاری پشت میں رکھا ہے اللہ نے۔
تو یہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو عطا فرمایا، اور چنانچہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا وہ بلند و بالا مقام ہیں کہ آپ کا ہر اعتبار سے آپ کے اندر ایک منفرد شان نظر آتی ہے۔ آپ کے زہد کو دیکھیے، آپ کے تقوی کو دیکھیے، آپ کی عبادت و ریاضت کو دیکھیے، آپ کے جنگوں میں حصہ لینے کو دیکھیے، آپ کی بہادری اور شجاعت تو یہ مشہور ہی ہے، اور اسد اللہ الغالب آپ کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے شیر آپ کو کہا جاتا ہے۔ یہ بہادری آپ کے اندر پائی جاتی تھی کہ 40 مردوں کی قوت آپ کے اندر پائی جاتی تھی، کہ خیبر کا واقعہ مشہور ہے کہ خیبر کا دروازہ کسی سے کھل نہیں پا رہا تھا، آپ نے وہ 40 آدمی مل کر بھی جس دروازے کو نہیں کھول سکتے تھے، وہ دروازے کو حضرت علی نے کھول کر بتلا دیا۔ اللہ نے آپ کے اندر 40 مردوں کی قوت رکھی تھی۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور پھر کیا آتا ہے روایتوں میں، آپ کا جو معاملہ تھا، عبادت کا معاملہ ہو، ریاضت کا معاملہ ہو، فیاضی اور سخاوت کا معاملہ ہو، آپ حضور کریم علیہ السلام پر جان نثاری کا معاملہ ہو، جنگوں میں حضور کے اوپر جو جان نثار کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنگ احد میں جب کفار کی طرف سے یہ تیر اور بھالے چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کی نگرانی اور حفاظت میں آپ سامنے یہ نگہبان بن کر ٹھہرے ہوئے تھے، اور جو بھی تیر آتا، تلوار آتی، وہ تیر اور تلوار کے واروں کو آپ نے اپنے سینے پر، اپنے جسم پر لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 16 تلوار اور تیروں کے واروں کو آپ نے اپنے جسم پر لیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کو ایک بھی ذرا بھی زخم پہنچنے نہیں دیا۔ یہ آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ اور پھر روایتوں میں کیا آتا ہے کہ آپ کے اندر جو یہ بے نفسی تھی، للہیت تھی، آپ کے اندر صرف ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا ثبوت ہم کو اس واقعے سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ جنگ ہی کا معاملہ ہے، جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایک دشمن کے اوپر آپ غالب آ جاتے ہیں، اس کو مات کر دیتے ہیں، اس کو چت کر دیتے ہیں، اور چت کر کے اس کے اوپر سوار ہو کر اس کو تلوار سے جیسا ہی اس کو سر قلم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دشمن کیا کرتا ہے، وہ دشمن تلوار چلنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ کے اوپر تھوک دیتا ہے۔ تو جیسا ہی تھوکنا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دشمن کو اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ دشمن کہتا ہے کہ علی، میں نے تو تم کو تھوکا ہے، تم تو مجھے اور زیادہ انتقام لینا چاہیے تھا، اور خطرناک بدلہ لینا چاہیے تھا، مجھے خطرناک طریقے سے مارنا چاہیے تھا، تو آپ نے مجھے تو چھوڑ ہی دیا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی بے نفسی کا عالم دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص، یاد رکھ، تیرے تھوکنے سے پہلے میرا جو کام تھا، میرا جو عمل تھا، میں جو تجھے قتل کرنے جا رہا تھا، وہ سب کام میرا اللہ کے لیے تھا، للہیت کے لیے تھا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں سب کام کر رہا تھا۔ لیکن جب تو مجھے میرے منہ پر تھوک دیا، تو اس کے بعد میرا نفس داخل ہو گیا، مجھے جذبہ انتقام آ گیا، اور مجھے بدلہ لینے کا ایک دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ تو اب میں نے کہا کہ اب اگر میں تجھے ماروں گا، تجھے وار کروں گا، تو یہ اس کے اندر میرا نفس داخل ہو جائے گا، اللہ للہیت ختم ہو جائے گی، اس وجہ سے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، میں کوئی کام للہیت کے بغیر نہیں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کی بے نفسی تھی، یہ آپ کا معاملہ تھا۔ اور عبادت کا یہ عالم ہے، عبادت اور ریاضت تو ایسی انہماک سے کیا کرتے تھے، ایسی توجہ کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت میں جب ٹھہر جاتے تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا و ما فیہا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ جنگ میں آپ کے پیر مبارک پر ایک تیر لگ گئی، اور تیر کا کچھ حصہ آپ کے پیر مبارک کے اندر پیوست ہو گیا، اندر چلے گیا۔ لوگوں نے اس تیر کے ٹکڑے کو نکالنا چاہا، لیکن وہ تیر کا ٹکڑا نکالنے جب جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے جب چھوڑ دیا، لیکن جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کی عبادت کے لیے آپ متوجہ ہو گئے، لوگوں نے پیچھے سے وہ پیر سے تیر کو نکالا تو آپ کو احساس تک نہیں ہوا۔ کیونکہ اللہ کی عبادت میں ایسے مصروف تھے کہ وہ خطرناک سے خطرناک تکلیف بھی، اس کا بھی احساس آپ کو نہیں ہو سکا۔ یہ معاملہ آپ کی عبادت کا تھا، آپ کی ریاضت کا تھا، ایسی توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر یقیناً وہ واقعہ جو ہجرت کے موقع پر کا واقعہ ہے، وہ تو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کو تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب یہاں سے نکلنا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، آج ہم
مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، لیکن تم کو میں ایک ذمہ داری سپرد کرتا ہوں، تم میرے بستر پر آج آرام کرنا، میرے بستر پر تم سو جانا، اور کل صبح ہونے کے بعد کفار مکہ نے میرے پاس کچھ امانتیں رکھائی ہے، وہ امانتیں میں ان کی رکھنا نہیں چاہتا، کل تم صبح ہونے کے بعد وہ امانتیں کفار مکہ کو لوٹا کر پھر بعد میں تم میرے پاس مدینہ منورہ کو آ جانا۔ تو آپ نے بخوشی اس کو قبول کر لیا حضرت حضور۔ تو اب دیکھیے یہاں پر حضور پاک علیہ السلام کے دولت قدے کے اطراف سے پورے دشمنوں کا نرغہ ہے، تو اطراف سے پورے دشمن گھیرے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں تلوار اور بھالے لیے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جان کا اتنا خوف ہے کہ باہر اگر کوئی نکل نہیں پائے تو پھر اس کی جان جانے کی باری آتی تھی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں پر آرام کرو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت فرما کر آپ نے ایک مٹھی مٹی لیا اور اس کو دم کر کے کافروں کے منہ پر پھینکا جو دروازے کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ جیسا ہی پھینکنا تھا وہ کافروں کے منہ پر جب مٹی گری تو ان کی آنکھوں میں ایک قسم کی نیند سی آ گئی، اونگ سی آ گئی، وہ سر جھکا کر وہ اونگ میں چلے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دولت قدے سے باہر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب وہاں پر حضور تو تشریف لے جا چکے ہیں، یہاں پر یہ کفار مکہ بعد میں جب ان کو ہوش آیا، اطراف سے پورے گھیرے ہوئے ہیں گھر کو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر، یہ ایسے بستر پر جو ایک اپنے آپ کو جان کی بازی لگا کر وہاں پر رکھنا تھا، ایسے بستر پر آپ آرام فرما رہے ہیں، ادھر یہاں آرام کر رہے ہیں، ادھر بستر پر لیٹے ہیں، ادھر آسمان دنیا پر عرش الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرشتوں کو حضرت جبرائیل اور میکائیل کو بلا کر فرماتا ہے کہ اے جبرائیل اور میکائیل بتاؤ، ہم نے تم کو آپس میں دونوں کو بھائی بھائی بنایا ہے، اب بتاؤ کہ تم اپنی جان کسی اپنے دوسرے بھائی کو دینے کے لیے تم راضی ہو؟ تو جبرائیل اور میکائیل نے کہا کہ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، کون اپنی جان دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اگر آپ ہم کو حکم دے تو پھر ہم اس کے تعلق سے ہم راضی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اپنی جان اپنے بھائی کو دینے کے لیے پسو پیش کر رہے ہو، جاؤ وہاں پر یہ کہ ہمارے لاڈلے اور ہمارے پیارے علی کو دیکھو کہ اپنے بھائی کی محبت میں اپنی جان کی بازی کو لگا کر ہمارے نبی علیہ السلام کے بستر پر وہ آرام کر رہا ہے، جاؤ ان کی نگرانی کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو آپ کی نگرانی کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل سرہانے اور میکائیل پینتے ٹھہر کر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت فرما رہے ہیں، اور آپس میں یہ کہتے جا رہے ہیں واہ رے علی، کیا شان ہے تمہاری، کیا مرتبہ ہے تمہارا، کیا تمہارا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی پر فرشتوں کے سامنے تمہارا چرچا کر رہا ہے، تمہارے تذکرے کر رہا ہے، کیا تمہاری شان ہے۔ اب غور فرمائیے کہ یہ مقام و مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، اور پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ایسے بستر موت بظاہر نظر آ رہا تھا، موت کا بستر تھا وہ، تو ایسے بستر پر کیا آپ کو نیند بھی آئی؟ کیا آپ چین کی نیند آپ نے اس رات میں سویا؟ تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی نیند اور ایسی سکون کی نیند میں آج تک کبھی نہیں سویا تھا جس ہجرت کی رات میں نے جو آرام کی نیند اور میں نے سکون کی نیند حاصل کی ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ آپ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر رات میں جب سوتا تھا تو مجھے دوسرے دن اٹھنے کا مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں اٹھ بھی پاتا ہوں یا نہیں پاتا ہوں، میری موت نیند ہی کی حالت میں ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی رات مجھے یہ فرمایا اے علی کل تمہیں صبح اٹھنا ہے، اٹھ کر کفار مکہ کی امانتیں دینا ہے۔ جب حضور نبی علیہ السلام میرے غیب دان نبی نے جب فرما دیا کل صبح کرنا ہے اور صبح کو اٹھنا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات قیامت تو آ سکتی ہے لیکن مجھے موت نہیں آ سکتی، اس وجہ سے مجھے بڑی سکون کی نیند آئی۔ تو غور فرمائیے حضرت علی کا ایمان دیکھیے، حضرت علی کا بھروسہ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی ذات پر اور ان کی بات کے اوپر کیا بھروسہ تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے، لاکھ زمانہ سر ٹکرا لے، لیکن مجھے آج کی رات موت نہیں آ سکتی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ صبح تمہیں کرنا ہے اور امانت واپس کرنا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اور پھر کیا ہے کہ اب ایسی ذات اور ایسی علو شان اور
بلند و بالا ذات سے اگر ہم محبت نہ کریں تو کس سے محبت کریں؟ جن کی محبت ایمان کی علامت ہے، جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایسی ذات سے محبت نہیں تو ہم کس سے محبت کریں؟ اب ہم کو آج محبت علی کا درس دیا جاتا ہے، محبت علی کے تعلق سے ہم کو بتلایا جاتا ہے کہ علی کی محبت کرو، علی سے محبت کرنا سیکھو۔ ارے جن کی محبت ہمارے گٹھی میں پلا دی گئی ہے، جن کی محبت ہمارے بچپن سے ہمارے رگو نس میں داخل کر دی گئی ہے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمارے دلوں میں، ہمارے نسوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو پیوست کر دیا ہے کہ جب ہم چھوٹے بچپن کی حالت میں ہوتے تھے، جب اگر ہم بچپنے کی حالت میں اگر ٹھوکر لگتی، ہم کو کسی مقام پر گر جاتے، کسی مقام پر ہم پھسل جاتے، تو ہمارے بڑوں نے کیا سکھایا؟ ہمارے بڑوں نے کہا کہ ہم جب گرنے کے قریب آتے کہتے یا علی مدد کہہ کر یہ ہم کو یہ سبق دیا کرتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ہم کو ہمت باندھا کرتے تھے۔ تو یہ جس کی محبت اور جس کی عظمت، جس کی بہادری کا یہ ڈنکا ہمارے اسلاف نے ہمارے رگو پائے میں داخل کر دیا ہے، ہمارے نسوں میں داخل کر دیا ہے، آج ہم کو یہ محبت علی کے تعلق سے ہم کو درس دیا جا رہا ہے۔ یہ تو آج محبت کا درس دے رہے ہیں، ہمارے تو یہ بچپن ہی سے یہ ہمارے نقش کی طرح پتھر پہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بچپن کی جو بات ہوتی ہے وہ بچپن کا علم، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے، تو عقیدہ بھی پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا عقیدہ علی کی محبت، علی کی بہادری یا علی مدد کہنے کا عقیدہ ہمارا عقیدہ بچپن کا عقیدہ ہے، اور بچپن کا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم جس سے تمام دنیا سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت نے حضرت علی سے محبت کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر کیا آتا ہے کہ جب آپ کا وصال کا معاملہ ہوتا ہے، آپ دنیا سے پردار فرمانے کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے اپنے مقام سے، اپنے گھر سے، دولت قدر سے نکلتے ہیں، اور جیسا ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد میں جانے کے بعد آپ نماز فجر کی تیاری کرنے لگتے ہیں، تو ادھر ابن ملجم، شقی بدبخت شخص جو آپ کا دشمن تھا اور آپ کو قتل کرنے کے لیے یہ کافی زمانے سے یہ کوشش کر رہا تھا، اس نے زہر میں تلوار کو، یہ زہر پلائی ہوئی تلوار کو لے کر ہاتھ میں پھر رہا تھا، اور وہ جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے ہیں اور نماز ادا کرنے والے ہیں، تو ایسے وقت میں ابن ملجم، شقی اور بدبخت نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں پیچھے سے وار کیا۔ وہ وار ایسا خطرناک وار تھا، زہر پلائی ہوئی، زہر میں بجائی ہوئی تلوار سے وار کیا گیا، تو وہ جان لیوا زخم آپ کے جسم مبارک پر پڑا۔ تو آپ نے کیا نعرہ لگایا؟ فزت برب الکعبہ، کہ میں کعبۃ اللہ کے رب کی قسم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیا۔ جان دینے کو یہ کامیاب ہونا یہ سمجھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ کیوں کامیاب ہوگا؟ کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں ہمارے آنے کا غرض و غایت کیا ہے، میں نے اس مقصد کو پورا کر لیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی سربلندی، آپ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کرنا، اور آپ کے دین کے اوپر اپنی جان دے دینا، جان کی بازی لگانا، اور پھر یہی نہیں بلکہ آخر وقت میں اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنا، یہ انسان کا مقصد ہوتا ہے، انسان کی غرض و غایت ہوتی ہے زندگی سے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کر لی، اور موت کے وقت میں بھی جام شہادت نوش کر کے میں نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی، میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، میری مراد جو تھی وہ مراد مل گئی، کیونکہ شہادت کی موت سے بہترین کوئی اور موت نہیں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ تو غور فرمائیے کہ جس ذات عالی کا معاملہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت کہاں ہو رہی ہے؟ ولادت باسعادت بھی اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، حرم کعبہ میں ہو رہی ہے، اور ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ اور ولادت کے وقت میں بھی یہ آپ کی ماں عبادت کر رہی تھی اور طواف کر رہی تھی، اسی حالت میں آپ دنیا میں رونق افروز ہوتے ہیں، تو دنیا میں آتے وقت میں بھی عبادت تھی، اور دنیا سے پردہ فرمانے کا معاملہ ہوا تو
جاتے وقت بھی عبادت ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اپنے آپ کو رکھا تھا، تو آتے وقت بھی عبادت کرتے ہوئے آئے، جاتے وقت بھی عبادت کرتے ہوئے آئے، آنے کا وقت بھی اللہ کا گھر تھا، جانے کا اور شہادت کا مقام بھی یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو ایسی بلند و بالا یہ ذات، ایسی علو شان والی ذات کا یہ مقام و مرتبہ، اور آپ کا علو شانی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اور کون آپ کی علو شانی کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائیں، اور پھر آپ کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔